مذہبی اسکالر ہیں اور ان پر بہت تنقید بھی کی جاتی ہے. ان کے خیالات اور ان کے افکار ایسے نہیں ہیں کہ جن کو سراہا جائے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی بہت ساری باتیں قابل گرفت ہیں. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کا چونکہ معاملہ جب بھارت والا کوئی بات سامنے آتی ہے تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے فقہی اور اپنے نظریاتی اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کن سے لڑ رہے ہیں، ہم مشرکین سے لڑ رہے ہیں یا ہم آپس میں مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک ان کو سعودی شہریت مل گئی ہے. بھارت نے ان کے ریڈ وارنٹ انٹرپول کے ذریعے جاری کرانے کی کوشش کی تھی، لیکن شاہ سلمان بن عبدالعزیز، الملک شاہ سلمان بن عبدالعزیز صاحب نے، جو کہ سعودی فرمانروا ہیں، خادم الحرمین الشریفین ہیں، انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو شہریت دے دی ہے. سعودی عرب میں یہ اپنی نوعیت کے چند انوکھے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے کہ کسی کو سعودی شہریت دی گئی ہے، اور اس بنیاد پر دی گئی ہے کہ وہ ان کے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ اس لیے دی گئی ہے کہ وہ یہ نہیں کہ وہ بھارت ان کے خلاف. ذاکر نائک صاحب ان کے افکار کی اور ان کے عقائد کی ترجمانی کرتے ہیں. اس بنیاد پر ذاکر نائک صاحب کو یہ شہریت دی گئی ہے، ورنہ ان میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے، کوئی بہت بڑے مسلمانوں کے رہنما نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض ایسے بے ادبی کے جملے استعمال کر چکے ہیں، اور امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وہ یزید حسین دو کو ایک کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی. مجھ سے تو کبھی ان کا سامنا ہوا نہیں ہے، لیکن میں پھر ان کو بتاتا کہ شہزادہ کیا ہوتا ہے اور جنت کا شہزادہ کیا ہوتا ہے. قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر میرے جواب میں ذرا بھی غلطی ہے، بے شک آپ مجھے ٹوکو، آپ مجھے بتاؤ کہ میرے جواب میں کیا غلطی ہے، کون سے حدیث کے خلاف ہے، کون سے صحیح حدیث کے خلاف ہے، قرآن کی کس آیت کے خلاف ہے. اور انشاءاللہ اگر آپ حوالہ دیں گے، چاہے آپ عالم ہو یا کوئی بھی ہو، میں تسلیم کروں گا، کیونکہ میں انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں. لیکن اگر میرے جواب میں آپ صرف کہیں گے کہ غلط ہے اور یہ نہیں کہیں گے کہ غلطی کہاں ہے، تو میں کیسے سدھروں گا؟ اسی لیے اس اسٹیج پہ ماشاءاللہ کئی علماء کرام ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں، اس آڈینس میں کئی علماء کرام ہیں، پیس ٹی وی چینل اور کئی دوسرے چینلز پہ میرے تقریر دکھائی جاتی ہے. یہ علماء کرام سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو میرے جواب یا میرے تقریر میں کوئی بھی غلطی نظر آتی ہے، بے شک آپ مجھے خط لکھیے، آپ مجھے ای میل بھیجیے، لیکن اس کے ساتھ حوالہ دیجیے کیا یہ غلطی کس قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے، کس اللہ کے رسول کے صحیح حدیث سے ٹکراتی ہے. اور انشاءاللہ میں میرے الفاظ واپس لوں. یہ تو ایک سلپ آف دا ٹنگ تھا، کہتے فقط لسانی، غیر ارادی نہ تھا. لیکن اگر میں جان بوجھ کے کچھ جواب دیتا ہوں، آپ کو لگتا ہے غلط، تو بالکل ٹوکے، نہیں تو آخرت کے دن پہ میں آپ کو ضرور ذمہ دار ٹھہراؤں گا. میں اپنے آپ کو عالم دین سمجھتا ہی نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی مجھ سے کہے گا کہ آپ اسلام کی بات نہیں پھیلاؤں، تو میں اللہ کے رسول نے جو ہدایت دی صحیح بخاری میں، اس کے خلاف جاؤں گا. اب بے شک جو چیز غلط لگتی ہے فوراً پوائنٹ کیجیے حوالے کے ساتھ. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ یہ مولانا کہتا ہے غلط ہے، یہ شیخ کہتا ہے غلط ہے، میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول اور ان کے بعد جو 3 جنریشن ہے سلف صالحین کے بات کو مانتا ہوں. اس کے بعد جتنے بھی علماء کرام ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں 59 میں، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور اپنے امیر کی. لیکن اگر ان میں تناؤ ہے، ان میں اختلاف ہے، آپ رجوع ہو جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دین مسائل میں کافی اختلاف ہے، لیکن اللہ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں،
اگر آپس میں اختلاف ہے ان امیر کا، جن لوگوں کے پاس علم ہے، تو آپ رجوع ہو جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس. میں اپنے آپ کو عالم دین سمجھتا ہی نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں میں چھوٹا سا طالب علم ہوں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں میں غلط ہوں، آپ بتائیے کس قرآن کے خلاف میں نے تقریر کی، قرآن کے کس آیت کے خلاف میں نے جواب دیا، یا اللہ کے رسول کے کس حدیث کے خلاف میں نے بیان دیا. میں انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں. اور آپ جانتے ہوں گے کہ میں بچپن میں ہکلاتا تھا. مجھے تقریر کرنے کا شوق تھا ہی نہیں، اور سمجھتا تھا، میں سوچ سکتا تھا کہ میں سب سے بڑا ڈاکٹر دنیا میں بن سکتا ہوں. لیکن کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ 25 لوگ کے سامنے تقریر کروں، کیونکہ میں بچپن سے ہکلاتا ہوں. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد ہے کہ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہزاروں لاکھوں لوگ کے سامنے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے رہا ہے. اور سیٹلائٹ چینل شروع ہونے کے بعد ماشاءاللہ کروڑوں لوگ اس تقریر سے ماشاءاللہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. کہ جو بھی مشہور انسان ہیں، میں نے کہتا ہوں میں مشہور ہوں. میں تو بات کرنا بھی نہیں جانتا تھا، بچپن سے ہکلاتا تھا. بات کرتے کرتے اللہ کے راہ میں دعوت دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ پہنچایا. نہ میں اپنے آپ کو عالم کہتا ہوں، میں تو طالب علم کہتا ہوں اپنے آپ کو. لیکن کیونکہ میں جو بھی بات کہتا ہوں قرآن مجید کے حوالے سے کہتا ہوں، جو بھی بات کہتا ہوں حدیث کا حوالہ دیتا ہوں. آج بھی جو تقریر میں نے کہا حوالہ دیا نا، میں انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں. غلط ہے تو آپ آ کے بول سکتے. ذاکر بھائی آپ نے جو حوالہ دیا سورہ قمر کا سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17 22 32 40 میں نہیں لکھا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ ذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ؟ آ کے بولو. تو میں انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں. اگر کچھ غلط کہتا ہوں اسی لیے سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے. لیکن جو لوگ مجھے غلط ثابت نہیں کر سکتے تو ڈھونڈتے ہیں کچھ چیز کو پکڑے جس کو توڑ مروڑ کے پیش کرے، لوگ کے سامنے میرے بارے میں غلط فہمی پیش کرے. میں جانتا ہوں کہ یہاں کے آرگنائزر نے کہا کہ ایک ویڈیو کلپ لوگ عام کر رہے تھے جس میں کیا کہ ذاکر بھائی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے. ابھی میں جب قرآن کو چھوڑ کے وید سے ثابت کر رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا چاہیے، تو کیا یہ شخص کہہ سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے؟ اس میں دو چیز ہو سکتی ہے. یہ ویڈیو کلپنگ کی ریکارڈنگ کبھی پیس ٹی وی پہ آئی نہیں. جب میں تقریر کرتا ہوں، بات کرتے کوئی بھی ریکارڈنگ کرتے رہتے. ہو سکتا ہے کہ سلپ آف دا ٹنگ میں کیا کہ سبقت لسان، یا ہو سکتا ہے کسی نے توڑ مروڑ کے پیش کیا ہے. اور توڑ مروڑ کے پیش کرنا بہت آسان ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھوں گا مسلمان سے کہ جارج بش کیسے انسان ہے؟ میں نے کہا جارج بش اچھے انسان نہیں ہے. میں نہیں کو کاٹ دوں گا، لگے گا جارج بش اچھے انسان ہے. اس کو خود کو میں دکھاؤں گا. آپ نے کہا نہیں ہو سکتا ہے سبقت لسان ہے، ہو سکتا ہے سلپ آف دا ٹنگ. وہ سلپ آف دا ٹنگ نہیں ہے. اس نے کہا کہ اچھے انسان نہیں ہے، نہیں کو کاٹا جوڑ دیا اچھے انسان ہے. تب سمجھ رہے؟ بہت آسان ہے. میڈیا ٹیکنالوجی. تو اس طریقے سے کئی کلپنگ فلوٹ ہو رہے مارکیٹ کے اندر کہ ذاکر بھائی بن لادن کا ساتھ دے رہے. اور کب ساتھ دیا؟ آپ یوٹیوب پہ جائیں گے تو آپ کو کلپنگ ملیں گی، ذاکر مسجد سے جوتے چوری کر رہا ہے. ذاکر مسجد سے جوتے چوری کر رہا ہے. ابھی کوئی آدمی سوٹ پہن کے، میرے ابھی شیروانی پہنا ماشاءاللہ، سوٹ پہن کے ایکٹنگ کر کے. تو یہ لوگ اگر کھلم کھلا سامنے آ کے اس سوال کا موقع، عام طور پہ مذہبی تقریر میں کھلا پوچھنے کا کس کو موقع کہاں رہتا ہے؟ ہوتا ہے تو چٹ سے. میں پسند کرتا ہوں بہو پوچھو. میں انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں. غلطی کروں گا تو بولوں گا معاف کرنا بھائی، انسان ہوں. میں تھوڑی کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں. میں کبھی کہا بھی نہیں معلوم ہوں. اگر میرے تقریر میں کچھ غلطی ہے تو آپ آگے بول سکتے ہیں ذاکر بھائی آپ جو قرآن کا حوالہ دے غلط ہے، ایسے مانی نہیں. اگر صحیح ہوگا تو میں کہوں گا بھائی صحیح، آپ کو غلط فہمی ہے. اگر میں غلط پہ ہوں تو بولوں گا غلطی ہے، معافی چاہوں گا. لیکن
یہ ویڈیو کلپنگ توڑ مروڑ کر کے پیش کرنا، اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہزاروں کتابیں ہیں ان کے خلاف. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پیش کروں، لوگوں کو قرآن کے قریب لے کے آؤں، صحیح حدیث کے قریب لے کے آؤں. جو لوگ چاہتے ہیں کہ انسان قرآن کے قریب نہ آئے، صحیح حدیث کے قریب نہ آئے، تو وہ لوگ ایسے حرکت کر رہے ہیں. اسی لیے ماشاءاللہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ میری تقریر سن کے الحمدللہ اس ناچیز